ہم خدا کے حضور میں موجود ہیں اور خدا ان کے نام کو جلال دیے ہیں. آمین. آج ہم اپنے بزرگ بشیر مسیح کے لیے اور ان کی اہلیہ بشیرہ بی بی کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جا سکے. آمین. ہم یہاں پہ جمع ہیں کہ ان کے گھرانے کو تسلی دی جا سکے. آمین. کلام مقدس میں سے ہم جب خدا کا کلام پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو پھر خدا کے کلام سے ہم تسلی پاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو خاندانوں کو تسلی دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ان کے عزیز و اقارب ان کے گھروں میں جاتے ہیں, جا کر تسلی دیتے ہیں. لیکن تسلی تو ہم تھوڑی دیر کے لیے پا جاتے ہیں, لیکن ابدی تسلی جو ہے وہ خدا کا کلام دیتا ہے. ہمیں کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہم انسان ہوتے ہوئے دوسرے کو تسلی دیتے ہیں, اور یہ کلام مقدس کی بات ہے کہ تم ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں, جب تسلی دیتے ہیں, تو یہ ایک اچھا کام ہے, ایک اچھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے غم میں شامل ہوتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. اور جب ہم ایک دوسرے کے گھر میں جا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے غم میں شامل ہوتے ہیں, تو وہ گھر والے اس بات سے تسلی پاتے ہیں کہ میرے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. کلام مقدس میں سے ہم نے بہت بار یہ کلام سنا ہے, بہت بار ہم اس کلام کو سنتے رہتے ہیں, اور خاص طور پہ ان جگہوں پہ جا کر جو پاسٹر صاحبان ہیں یا جو خدا کے لوگ ہیں کلام کو, اس بات کو شیئر کرتے ہیں. اور کلام مقدس میں ہم سلیمان کی کتاب پڑھتے ہیں جو 22 کی کتاب ہے, اور اس میں اس کا 7 باب اور اس کی پہلی 2 آیات اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے, اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے, ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے, کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے, اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. سب کے آمین. میرے عزیزو, سلیمان بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے, کہتا ہے کہ نیک نامی جو ہے نا وہ بیش بہا عطر سے بہتر ہے. نیک نام یعنی کہ انسان کا جو چال چلن ہے, دنیا میں رہتے ہوئے جو ہمارا چال چلن ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا چال چلن بہتر ہوگا تو یقیناً ہمارا خدا جو ہے اس کو قبول کرے گا, اور اگلی جب ہم نے جگہ پہ جانا ہے تو وہاں پر بھی خدا کیا کرے گا, ہمیں قبول کرے گا, ایکسپٹ کرے گا. کیونکہ جب ہمارا دنیا میں رہتے ہوئے چال چلن درست نہیں ہوگا, لوگ ہمیں اگر برے الفاظ کے ساتھ یاد کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی ندامت ہے. کیونکہ اگر ہم یہاں پہ رہتے ہوئے اچھے کام نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگلی جگہ میں جب جائیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا. کلام مقدس میں بات لکھی گئی کہ راست باز کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا بڑا مشکل ہے, تو گنہگار کا کیا ٹھکانہ ہوگا. جبکہ راست باز لوگ جو ہیں وہ بڑی مشکل سے خدا کی حضوری میں جائیں گے. راست باز لوگ جو ہیں وہ بڑی مشکل سے خدا کے حضور پہنچیں گے. تو جو گنہگار لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا, وہ کیسے جائیں گے. کیونکہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو نہیں سوچتا. وہ کہتے ہیں کہ ہے جگ مٹھا تگلا کہنے مٹھا. ہم یہ بات سوچتے ہیں نا, یہ جگ صحیح ہے اگے پھر دیکھی جائے گی. لیکن میرے عزیزو,
جب اس جہاں میں ہم اچھا کام کریں گے تو نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. کلام مقدس میں ہم نے جو بات پڑھی ہے، لکھا گیا کہ نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے، اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے. اب مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ اس پہ تو ہم بڑا بھاویلا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، خاندان روتے ہیں، اور بڑی اس بات پہ جو ہے افسوس ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارا جو عزیز ہے وہ ہم سے بچھڑ گیا ہے. اور ہم اس بات پہ بڑا افسوس کرتے ہیں. لیکن کلام مقدس میں یہ بات بتائی گئی کہ مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے. کیونکہ مرنے کا دن اس لیے بہتر ہے، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ گناہ بھری دنیا میں اپنے آپ کو کھولتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہ میں، کیونکہ یہ جہان جو ہے یہ گناہ والا ہے، اس میں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر جاتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا گیا نا کہ تیری آنکھ اگر بدی کرتی ہے تو اسے روک لے، کانا ہو کے اپنی زندگی بسر کر. اگر تیرا ہاتھ برائی کی طرف بڑھتا ہے تو اسے کاٹ ڈال. اگر تیرے پاؤں بدی کی طرف جاتے ہیں تو انہیں کیا کر کاٹ دے. تو لنگڑا کانا لولا ہو کر زندگی بسر کرنا تیرا زیادہ اچھا ہے کہ تو تیرا سارا بدن جو ہے وہ آگ میں ڈال دیا جائے. اس لیے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم گناہ بھری دنیا میں اپنی آنکھ کو کھولتے ہیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے گناہ کا کھاتا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. آمین. اس لیے مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے زیادہ اچھا ہے. ہم کتنی کہتے ہیں کہ ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے، ہم 60 سال 70 سال 80 سال، اور ہم جب 80 سے اوپر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بونس جا رہا ہے. ہم 90 سال کے ہو گئے ہیں، 100 سال کے ہو گئے ہیں، یہ بونس ہے. کیونکہ کلام نے تو 60 70 80 تک جو ہے وہ ایک لکھ دی عمر کہ اتنی عمر ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر آگے بونس ہے. اگر ہم اس سے اوپر جاتے ہیں تو یہ بونس ہے ہمارا. لیکن اگر ہم 60 70 80 سال میں بھی اپنی زندگی کو بہتر نہیں کرتے، اگر ہم خدا کے قدموں میں نہیں آتے، تو پھر ہماری اس عمر کا، اس زندگی کا کیا فائدہ ہے کہ ہم نے 60 70 سال عمر گزاری اور ایک دن بھی ہماری زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ ہم خدا کے قدموں میں آ سکیں. ایک دن بھی ہماری زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ میں توبہ کر سکوں. ایک دن بھی میری زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں. اور جب تک ہم اپنے گناہ کی معافی دنیا میں رہتے ہوئے نہیں نہ مانگتے، تو آسمان پر جاتے ہوئے بھی ہم شاید جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگی نہیں ہے. اور گناہوں کی معافی جیتا انسان مانگتا ہے، مرا ہوا نہیں مانگتا. یہ بھی یاد رکھیے گا. آمین. جو زندہ ہیں وہی گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، جو مر جاتا ہے وہ گناہوں کی معافی نہیں مانگتا. کیونکہ اگر آپ یہاں پہ ہیں، اس دنیا میں ہیں، تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ مانگ لیں، تاکہ جب ہم اگلے جہاں میں جائیں تو ہمیں اس بات کے لیے پھر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اسی لیے یہ بات بتائے گی کہ مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے. اور پھر لکھا گیا کہ ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے. لوگ کہتے ہیں جی، پنجابی دی مثال ہے نا، کہتے ہیں جی وہ خوشیوں رہ جاؤ تو غمیوں نہ رہو. کوئی اپنے پاس سے بات کرتا ہے، یہ کلام کی بات ہے کہ خوشی والی جگہ جڑی دو چھڈ بھی دو، لیکن کسی کے غم میں شامل جا کے ضرور ہو. آمین. تو میرے عزیزو، یعنی کہ ماتم کے گھر میں جانا جو ہے وہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم کسی کے غم میں شامل ہوتے ہیں. ہم جب اپنے آنسو بہاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، شامل ہیں. یسوع مسیح جب لازر کی قبر پہ گیا تو اس کے بھی آنسو نکلے ہیں. ہلیلویا. اور آنسو اس وقت نکلتے ہیں جب کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، جب کسی سے آپ کو لگاؤ ہوتا ہے، آپ کسی کی یاد میں اپنے آنسو بہاتے ہیں. آمین. اس بات کو سمجھتے ہیں نا؟
جب آپ کی کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ریلیشن ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے آنسو بہاتے ہیں. یسوع کو لازر سے بڑی محبت تھی، اس لیے اس کے آنسو جو ہیں وہ وہاں پہ نکل آئے، کیونکہ اس کی بہنیں رو رہی تھیں اور ظاہر ان کو دیکھ کے یسوع کی آنکھیں بھی جو ہے وہ نم ہو گئی. تو میرے عزیزو، اسی لیے یہاں پہ کلام مقدس میں یہ بات بتائی گئی کہ ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے. ہم شادی والا گھر چھوڑ سکتے ہیں، ہم شادی والے گھر نہیں جاتے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم کسی کے غم میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے. اور دیکھیے، شادی کے گھر میں ہم جاتے ہیں تو ہم کس طرح پیسے دے کے آتے ہیں، کس طرح راشن لے کر جاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. اور جب ہم ماتم والے گھر میں جاتے ہیں تو کبھی ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں پوچھتے نا، صرف جاتے ہیں، کھانا کھایا اور بس دوڑ لگا دی. جنازہ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں جلدی جلدی جنازہ اٹھاؤ اور بس ختم کریں. لیکن ہم کبھی نہیں ان سے پوچھتے کہ آپ کو آپ کے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے. کچھ ایسی فیملیز ہیں، بہت ساری فیملی ہیں، اب تو بہت سارے ایسے فیملیز ہیں جن کے پاس شاید کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو میسج ہم یہاں پہ دیتے ہیں، یہ میسج بہت سارے لوگوں تک پہنچتا ہے. آپ ایک دوسرے کو یہ میسج دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کرنا چاہیے، تو ہم خاندان کے لوگ مل کر کسی کے لیے سپورٹ کر سکتے ہیں. آمین. ہم خاندان کے لوگ ہی مل کر ایک خاندان کو جو ہے، ایک فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. مشکل وقت ہر کسی پہ آتا ہے، پرابلم ہر کسی پہ آ سکتی ہے، تو جب ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. آمین. اس لیے خوشی والے گھر میں ہم بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، ڈریس پہن کے جاتے ہیں، تیاری کر کے جاتے ہیں. ان کو ہم جتنا بھی روپیہ پیسہ ان دے دینے ایکسٹرا دے کے آتے ہیں. لیکن فوتگی والے گھر میں ہم کچھ نہیں دیتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ چینی لے کے جا سکتے ہیں، آپ چاول لے کے جا سکتے ہیں، کچھ سامان آپ جو ہے ان کے گھر میں پہنچا سکتے ہیں تاکہ اس گھر کی سپورٹ ہو سکے. آمین. ایسا جو ہے عمل اس کو اپنائیں. ہمارے مسیحی خاندانوں کو اس کی ضرورت ہے، ہمارے خاندانوں کو اس کی ضرورت ہے. تو آپ پلیز اس کو اپنائیں، آپ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. کیونکہ کلام مقدس میں بڑی خوبصورت اگلی جو بات لکھی ہے نا، وہ بڑی خوبصورت ہے. سب لوگوں کا انجام یہی ہے، اور جو زندہ ہے اپنے دل پر اس پر سوچے گا. ساڈا سارے کا انجام یہی ہے، مرنا ہی سارے نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم کچھ سال زندہ رہیں، 2 سال زندہ رہیں، یہ گیس بتا رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی جو ہے وہ ہم اس کا جو ہے آئیڈیا نہیں دے سکتے، یا ہم اس کا کنفرم نہیں کر سکتے کہ ہم اتنے سال زندہ رہیں گے یا اتنی دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں. یہ خدا کو پتا ہے. مگر ہمیں کلام مقدس یہ سکھاتا ہے کہ ہر انسان کا انجام جو ہے نا وہ یہی ہے، اور ہم نے اس بات پہ سوچنا ہے، اس بات پہ دھیان کرنا ہے. خاندانوں کے اندر جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ ضرور اس بات پہ سوچا کریں، اپنی اولاد کو یہ بات سمجھایا کریں، اپنے خاندانوں کے اندر اس بات کو کیا کریں، تاکہ آنے والی جو نسل ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ اپلائی کر سکے، اس بات پہ غور کر سکے. آج آپ کسی کی سپورٹ کریں گے تو کل کو آپ کے بچوں کی، آپ کی فیملی کی کوئی سپورٹ کرنے والا ہوگا. آمین. گنتی کی کتاب اگر آپ پڑھیں نا، اس کا 23 باب، اس کی 10ویں آیت میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. لکھا گیا کہ کاش میں صادقوں کی موت مروں. بلعام نبی جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ کاش میں صادقوں کی موت مروں. صادق کی موت جو ہے وہ کہتے ہیں جی، صادق جب ایک راست باز آدمی مرتا ہے تو زمین پر لوگ جمع ہوتے ہیں، روتے ہیں، اور آسمان پر بھی اس کا ماتم جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس کا افسوس کیا جاتا ہے. اور اس لیے جو ہے بلعام نبی اس بات کو کہتا ہے کاش میں صادقوں کی موت مروں. اور اس کو ایک بات، صادق کی ایک بات اور ہے کہ صادق جب مرتا ہے
تو اس کی روح کو ریسیو کرنے کے لیے یسوع مسیح خود آتے ہیں. ہاللیلویا. اس لیے صادق کی موت جو ہے وہ کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ صادق کی موت گراں قدر ہے, قدر والی ہے. ہمیں اپنی موت سے پہلے جو ہے اس بات کا اقرار کرنا ہے, اس بات پر دھیان کرنا ہے کہ ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہے, لوگوں کے لیے برکت والی زندگی گزارنی ہے. جب ہم اس بات پر دھیان کریں گے تو یقیناً ہم برکت پائیں گے. آمین. آج بھائی سلیم کے گھر میں یہ پرابلم ہے تو کل کو کسی اور کی فیملی میں بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ہم آج بھائی سلیم کی ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, دعا میں کرتے ہیں, اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اس کی فیملی کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور دعا سے بڑی کوئی سپورٹ نہیں ہے. ہاللیلویا. دعا سے بڑی کوئی سپورٹ نہیں ہے. دعا جو ہے آسمان کو کھول دیتی ہے. آمین. لوگ کہتے ہیں پیسہ دینا ذرا مشکل ہوتا ہے, دعا تو کر سکتے ہیں نا. پیسہ دینا یا کچھ اور سپورٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ دعا تو کر سکتے ہیں. جب آپ دعا کریں گے تو یقیناً اس فیملی کو ایک تسلی ملے گی اور ان کے گھرانے میں آپ کی دعا سے برکت آئے گی. آمین. اس لیے میرے عزیزو کلام مقدس میں زبور 112 میں یہ بات لکھی گئی کہ صادقوں کی جو موت ہے نا, صادقوں کی جو یاد ہے نا, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. صادقوں کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی. صادق کی یاد کبھی ختم نہیں ہوگی. اور زبور 116 میں ہی لکھا گیا کہ خدا کی نگاہ میں جو ہے اس کے مقدسوں کی موت جو ہے وہ گراں قدر ہے. سو میرے عزیزو ہمیں خدا کی کلام کی طرف دھیان کرنا ہے. امیر غریب لازر کی آپ نے بات سنی ہے, امیر آدمی کی بھی آپ نے بہت بار سٹوری سنی ہوگی, لازر کی بھی آپ نے سٹوری سنی ہے کہ امیر آدمی جو ہے وہ اچھی زندگی گزارتا تھا اور لازر جو ہے وہ غریب تھا. اس کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا, اور اس کو صرف آرزو تھی کہ میں صرف اپنا پیٹ جو ہے اس امیر کے ٹیبل سے جو ٹکڑے گرتے اس سے اپنا پیٹ بھروں. مگر امیر آدمی کو یہ بھی پسند نہیں تھا. تو میرے عزیزو ہم یہاں پہ جتنی مرضی اچھی زندگی گزار لیں تو مگر اگر ہم خدا کے لیے کچھ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی بیکار ہے. اس امیر آدمی نے بھی بڑی اچھی زندگی گزاری اور بڑا اچھا اس کا حال تھا, دنیا میں اس کے پاس سب کچھ تھا. لیکن جب آسمان پہ گیا اور جب اسے وہاں پر ڈال دیا گیا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا تھا, جب وہاں پہ ڈالا گیا تو اس نے نگاہ کی کہ ایک شخص ہے جس کو میں زمین پہ جانتا تھا. اس کی نگاہ اس پہ پڑی تو اس نے کہا کہ اے باپ ابراہیم اس کو بھیج, یہ اپنی انگلی کا پانی کا سیرا ڈبوئے اور میرے زبان پر کیا کرے رکھے تاکہ میری زبان جو وہ تر ہو جائے. تو میرے عزیزو آگے سے آواز کیا آئی ہے کہ بیٹا تیرے اور اس کے درمیان میں بہت بڑا گڑھا ہے, نہ تو ادھر آ سکتا نہ یہ ادھر جا سکتا ہے. اس امیر آدمی نے ایک اور ریکویسٹ کی. آج ہم بھی اپنی فیملی میں بہت سارے پیچھے خاندان چھوڑ کے جاتے ہیں. اس امیر آدمی نے بھی اپنے بھائیوں کو چھوڑا, خاندان کو چھوڑا, اور اس نے کہا کہ اس لازر کو بھیج تاکہ میرے بھائیوں کو بتائے کہ اوپر کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ ان کے پاس خدا کے لوگ ہیں, خدا کا کلام ہے, وہ سنیں اور توبہ کریں اور خدا کی طرف آئیں. تو میرے عزیزو آج ہم خدا کا کلام سنتے ہیں, خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں ریسیو بھی کرتے ہیں, لیکن جب تک ہم یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں اس وقت تک ہماری زندگی میں کلام رہتا ہے. لیکن جب ہم خدا کے گھر سے جاتے ہیں یا جہاں کہیں بھی ہم ماتم کی صف پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر سے کلام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم اس کلام کو جو اپنے ذہنوں سے اپنے دلوں سے نکال دیتے ہیں. مگر کلام مقدس میں لکھا گیا کہ جان دینے تک وفا رہے گا تو پھر تجھے زندگی کا تاج ملے گا, پھر تجھے زندگی کا تاج ملے گا. تاج حاصل کرنے کے لیے خدا کے کلام پر دھیان کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں, آپ اچھی زندگی نہ گزاریں, اچھی زندگی گزاریں, اچھے کپڑے پہنیں,
اچھی ایجوکیشن لیں, اچھا آپ کا رہنا سہنا ہو, لیکن خدا کے کلام سے کبھی بھی منحرف نہ ہو. خدا کے کلام کی طرف آپ کا دھیان لگا رہے, خدا کی طرف آپ کا دھیان ہو, خدا کی طرف آپ کی سوچ ہو, اور آپ کبھی بھی خدا کے گھر سے جدا نہ ہو. جب آپ خدا کے گھر سے جدا نہیں ہوں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ اے میرے باپ کے برگزدہ لوگوں, اس جگہ پہ آؤ جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. خدا نے ہمارے لیے جگہ تیار کی ہوئی ہے. آمین. جگہ ہمارے لیے تیار ہے اور مکان بھی تیار ہیں, اور مکان انہی لوگوں کو ملیں گے جو اس قابل ہوں گے. جگہ بھی انہی کو ملے گی, وہ جگہ جو بنائے عالم سے تیار ہے, جو اس قابل ہوں گے. آمین. تو اس قابل ہونے کے لیے ہمیں دعا میں جھکنا پڑے گا, خدا کے قدموں میں جھکنا پڑے گا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا پڑے گا. آمین. سو میرے عزیزو, آج کا جو خوبصورت کلام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کے کلام پر دھیان کرنا ہے اور اپنی زندگی کو ہم نے اچھا بنانا ہے. جس طرح سلیمان اس بات کو لکھتا ہے کہ نیک نامی بیش بہا اتر سے بہتر ہے, اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے. ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے. تو میرے عزیزو, یہ چند ایک باتیں ہیں جن کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اور اس کلام کو اپنی زندگی میں جب ہم رکھیں گے تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ خدا کے کلام سے ہٹیں گے نہیں, بلکہ ہم برکت پائیں گے. سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت کرتے ہیں.